وہ پہلے پیغمبر جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، لکھنا سیکھا اور دنیا کو سکھایا۔ دس از اے اسٹوری آف وزڈم، گائیڈنس اینڈ انسپریشن، پریزنٹنگ دا انلائٹننگ ٹیل آف پروفیٹ ادریس علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام کی پیدائش اور پرورش بابل میں ہوئی۔ ادریس علیہ السلام آدم علیہ السلام کی 5ویں نسل سے تھے، اور آپ آدم علیہ السلام اور شیت علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے۔ آدم علیہ السلام اور شیت علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام پہلے نبی تھے۔ ادریس علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو کتابت سکھائی۔ کیونکہ آپ اللہ کے رسول بھی تھے، اس لیے اللہ کی طرف سے مستقل ان پر شریعت نازل ہوئی، جس سے وہ لوگوں کو احکام الہی سے آگاہ فرماتے تھے۔ ادریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر لگاتار زیادتی کر رہے ہیں اور ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے، اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا۔ ادریس علیہ السلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور غنیمتیں حاصل کی اور دشمنوں کو قیدی بنایا، لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے رسول تھے جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں۔ ادریس علیہ السلام نے بھرپور تیاری کے بعد قابیل کی قوم پر چڑھائی کر دی۔ حق اور باطل کے درمیان زبردست جنگ ہوئی، اور آخرکار ادریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ان کا بہت سا مال و اسباب لوٹ لیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ اللہ نے سورہ مریم میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ بھی نیک کردار نبی تھے۔ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ ان کے بلند مرتبے کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اے قاب، ادریس علیہ السلام سے متعلق اللہ کے اس قول کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو قاب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی کہ اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر نیک عمل کرے گی ان سب کے برابر میں تجھے ہر روز اجر دوں گا۔ جب ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں خواہش محسوس ہوئی کہ عمر کا کچھ حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہو، جس سے میرے نیک اعمال میں روز اضافہ ہو۔ انہوں نے اس خیال کو ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا کہ اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کرو تاکہ میں نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کر سکوں۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو ادریس علیہ السلام کو اپنے بازوؤں میں بٹھا کر لے اڑا۔ جب وہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین پر آنے کے لیے اتر رہا تھا، وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ تو اس رفیق فرشتے نے موت کے فرشتے سے ادریس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی۔ موت کے فرشتے نے پوچھا کہ ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا کہ میری پشت پر۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کروں، اس لیے میں سخت حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں۔ چنانچہ موت کا فرشتہ ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، ان سے اجازت لی اور ان کی روح قبض کر لی۔ تو اس طرح ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لی گئی۔ ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ فساد میں اور بڑھ گئے اور ان میں شر پھیل گیا۔